روایت میں آتا ہے کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک گانے والا تھا۔ وہ گانے گایا کرتا تھا اور اس سے پیسے کما کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ جیسے صبح کے بعد شام ہوتی ہے، ہر مضبوط جسم نے کمزور ہونا ہوتا ہے، اور وہ شخص بوڑھا ہو گیا۔ اس کی آواز ختم ہو گئی، لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، تو وہ جنت البقیع قبرستان میں جا کر اللہ سے فریاد کرنے لگا اور کہنے لگا، آواز تھی تو لوگ سنتے تھے، اور سنتے تھے تو پیسے دیتے تھے جس سے میں روٹی بناتا تھا۔ اب آواز گئی تو روٹی بھی گئی۔ اے میرے رب، تو مہربان ہے، کریم ہے، دیکھ میں نے کچھ نہیں کھایا، میرے فاقے پہ رحم فرما، میرے رزق کا بندوبست فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو ان کو خواب میں غائب سے آواز آئی، میرا ایک بندہ جنت البقیع قبرستان میں مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو اے عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بیدار ہوئے، خوف زدہ، اور اتنے جلدی میں جنت البقیع قبرستان کی طرف گئے کہ نہ سر پہ ٹوپی نہ پگڑی اور نہ پاؤں میں جوتا، دوڑ لگا دی جنت البقیع کی طرف۔ جنت البقیع میں گئے تو دیکھا کہ ایک شخص جھاڑی کے پیچھے دعا مانگ رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ جب وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے تو قدموں کی آہٹ سے اس شخص نے مڑ کر دیکھا اور دل میں سوچا کہ آ گیا عمر آج پٹائی کرنے۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے اٹھا اور بھاگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو فرمایا، رکو رکو، بھاگو نہیں، میں آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں۔ تو اس شخص نے بڑی حیرت سے کہا، کس نے بھیجا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے باتیں کر رہے تھے، اس نے بھیجا ہے۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو دل ہی دل میں کہنے لگا، واہ میرے رب، میں نے ساری زندگی تجھے بھلایا، ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، اور آج تجھے یاد بھی کیا تو اپنے پیٹ کی خاطر، اور تو نے اس وقت بھی مجھے لبیک کہا۔ اے میرے رب، تو بڑا مہربان ہے، مجھے معاف کر دے۔